بات کا یقین رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر سختی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی آنے والی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ جب بھی آپ قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے غم اور پریشانی میں سامنے رکھو گے، آپ کو یقین ہوگا کہ یہ جو مصیبت ہمارے سروں پر سوار ہوئی ہے یہ وقتی ہے۔ آج مصیبت ہے لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل یہ مصیبت ٹلے گی، اللہ کی طرف سے آسانی آئے۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ایک دل لوٹ کر جانا ہے، یعنی وہ اپنی حالت کو، اپنی بے بسی کو، اپنی مصیبت اور پریشانی کو، تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آگے مژدہ سناتا ہے جو بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا، مجھے پیدا کیا، مجھے اس دنیا کے اندر اللہ نے خوشیاں عطا کی، نعمتیں عطا کی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے مجھے اس مصیبت اور پریشانی میں ڈالا۔ جب کوئی بندہ صبر کرتے ہوئے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ہر ایک مصیبت، غم اور پریشانی کا مارا ہوا انسان ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں غم اور پریشانی میں ڈالا تو اس غم اور پریشانی سے نکلنے کا حل اور علاج بھی بتلا دے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں ہوں، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس غم اور پریشانی کو ہرا سکیں، اس غم اور پریشانی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ کتنا بڑا غم اور کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت دی ہے، ہمارے اندر موجود طاقت اور قوت اس غم، اس پریشانی سے بڑھ کر، جب قرآن کریم کی اس آیت پر ہمارا یقین ہوگا اور ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی طاقت اور قوت کا اور اس ہمت کا اندازہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی غم آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اس غم اور اس پریشانی کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب ہمارا یقین بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت دے رکھی ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ جب آپ پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے اور وہ پریشانی کسی بھی شکل و صورت کی ہو سکتی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، اور آزمائیں گے کس طریقے سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کا خوف ڈال دیں، کسی کا ڈر ہوگا، اس ڈر کی وجہ سے آپ مصیبت اور پریشانی میں ہوں گے۔ والجوع، اور کبھی بھوکمری ہوگی، غربت ہوگی، مفلسی ہوگی، اس مفلسی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، غربت کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال، اور کبھی تمہارے مال کو چھین کر آزمائیں گے۔ والانفس، اور کبھی تمہارے اعزا اقربا، تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے عزیز اور اقارب، ان کو اس دنیا سے اٹھا کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، اور کبھی تمہارے رزق میں تنگی کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمائے۔ ہر طریقے کی آزمائش دنیا میں تمہارے اوپر آ سکتی ہے، ہر طریقے کی مصیبت اور پریشانی تمہارے اوپر آ سکتی ہے، لیکن اس غم اور پریشانی سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اللہ پر بھروسہ،
اللہ پر توکل اور اعتماد کرنا کہ جس اللہ نے اس غم اور پریشانی میں ہمیں ڈالا ہے وہ اللہ اس غم اور اس پریشانی سے بہت بڑا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی کبریائی ان تمام غموں سے، ان تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہمارا اس رب سے کنیکشن، اس سے رشتہ، اس سے رب اور اس پر توکل اور اعتماد مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس غم اور پریشانی سے ہمیں نکال دے گا۔ یا وہ غم اور پریشانی جو ابھی تک ہمیں بہت مشکل لگ رہی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس غم اور پریشانی سے نکلنا بہت دشوار ہے، جب ہمارا اعتماد اللہ سے مضبوط ہوگا تو وہ غم اور پریشانی ہمارے لیے بالکل معمولی درجے کی ہو جائے گی۔ وہ غم اور پریشانی ہمارے لیے غم اور پریشانی نہیں رہے گی۔ اس لیے جب بھی آپ پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، آپ اپنے کنیکشن کو، اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے آپ صبر کو مضبوطی سے پکڑ لو، صبر کرو، صبر اختیار کرو۔ آپ اس طریقے سے صبر کرو کہ جس اللہ نے ہمیں اس حال میں ڈالا ہے وہی اللہ مجھے اس حال سے نکالے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم کو اللہ نے بنایا، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ایک دل لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ اپنی حالت کو، اپنی بے بسی کو، اپنی مصیبت اور پریشانی کو، تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے آگے مژدہ سناتا ہے، جو بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بنایا، مجھے پیدا کیا، مجھے اس دنیا کے اندر اللہ نے خوشیاں عطا کی، نعمتیں عطا کی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے مجھے اس مصیبت اور پریشانی میں ڈالا۔ جب کوئی بندہ صبر کرتے ہوئے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس بندے پر، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، ہدایت والے ہیں۔ آپ پر مصیبت آئے آپ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرو اور اس مصیبت پر صبر کرو، اور آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اپنی مصیبت کا علاج کرو اور نماز کے ذریعے۔ کوئی بھی مصیبت آئے آپ اپنا رخ مسجد کی طرف کرو، آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اللہ کے سامنے نماز پڑھو اور اللہ سے اس مصیبت اور اس پریشانی سے نکلنے کا حل تلاش کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ کہ اے اللہ میں تو اس قابل تھا کہ آپ اس سے بڑی مصیبت مجھ پر ڈالتے، ہر طرح کی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ہم نے آپ کی ناقدری کی، ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ہماری گرفت نہ کی، آپ نے ہماری پکڑ نہ کی، لیکن یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، اس مصیبت اور اس پریشانی کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، اے اللہ اس مصیبت اور پریشانی سے ہم کو نجات، اللہ آپ کو نجات دے گا، اللہ اس مصیبت اور غم سے آپ کو نکالے گا۔ اور مصیبت کے اندر ایک کام کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی آتی ہے
کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اس دنیا میں رہنا اور لوگوں کے ساتھ رہنا ہمارے لیے باعث ذلت اور باعث رسوائی. ہم کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں. انسان سے غلطی ہوتی ہے, انسان سے گناہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غلطی اور اس گناہ سے نکلنے کا شریعت نے کوئی راستہ نہیں بتایا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی پریشانی آئے, ہر پریشانی, ہر مصیبت, ہر گناہ سے نکلنے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. اللہ کے دربار میں آؤ, اللہ سے معافی مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے. ہو سکتا ہے کہ انسان تمہیں معاف نہ کرے, معاشرت میں معاف نہ کرے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی مانگو گے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا, تمہاری توبہ کو قبول کرے گا, اور تم اس بات کی فکر ہی نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, بلکہ تم اپنے رب کو, اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر. مصیبت اور غم سے نکلنے کے لیے اپنے رب سے لو لگاؤ اور اپنے تعلق سے مضبوط کرو. نماز پڑھو, ذکر و اذکار کرو, اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس وظیفے کا خاص اہتمام کرو. جتنا زیادہ آپ اس وظیفے کو اور اس کلمے کو پڑھو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غم سے اور مصیبت سے نکالے. اور ایک یہ کوشش کیا کرو کہ آپ نیک لوگوں کو صحبت اختیار کرو. اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ کر لو جو آپ کو اچھی صلاح دے, اچھا مشورہ دے, اس غم سے نکالنے کے لیے آپ کو تدابیر بتائیں, آپ کو تسلی دے. ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل بھی آپ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو جو آپ کو مزید غم اور مصیبت میں ڈال دو. چاہے وہ آپ کے بچپن کے دوست ہوں, برسہ برس آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہو, لیکن جو بندہ مصیبت میں آپ کو دلاسا نہ دلا سکے, مصیبت میں آپ کو تسلی نہ دے سکے, مصیبت میں آپ کو جینے کا سلیقہ نہ سکھا سکے, آپ ایسے لوگوں کی صحبت کو بالکل چھوڑ دو اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ جو آپ کو مصیبت اور غم کے اندر بھی جینے کا ہنر سکھائے. اور سب سے بہترین دوست جو آپ کی سب سے اچھی رہنمائی کرے گا غم اور مصیبت کے اندر, وہ آپ کے گھروں کے اندر موجود قرآن کریم. قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے, غم اور پریشانی کیا ہے, اور اپنے غم کا علاج قرآن کریم سے تلاش کرے. اس مصیبت سے نکلنے کا حل قرآن کریم سے تلاش کرے. اور اس بات کا یقین رکھے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد, ہر مصیبت کے بعد, ہر سختی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی آنے والی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے. جب بھی آپ قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے غم اور پریشانی میں سامنے رکھو گے, آپ کو یقین ہوگا کہ یہ جو مصیبت ہمارے سروں پر سوار ہوئی ہے یہ وقتی ہے. آج مصیبت ہے, لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل یہ مصیبت ٹلے گی, اللہ کی طرف سے آسانی آئے. اور مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں, ہماری نظر ان نعمتوں پر بھی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی ایک مصیبت میں ڈال رکھا ہے تو اس مصیبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہزاروں نعمتیں بھی ہمارے ساتھ. جب ہم ان مصیبتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں اور اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشیوں پر نظر رکھیں گے تو وہ مصیبت ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے, کیونکہ مصیبت ہمارے ساتھ ایک ہے, پریشانی ہمارے ساتھ ایک ہے,
لیکن اللہ کی طرف سے ہزاروں نعمتیں اور ہزاروں خوشیاں ہمیں اس وقت میسر. اور ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی بندے کے ساتھ کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یا دوسرا بندہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تمہارے گناہوں اور تمہارے پاپوں کی سزا. جب ہم دنیا میں کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گناہ میں، کسی مرض میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. جب دوسرے لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ تمہارے گناہوں اور تمہارے پاپوں کی یہ سزا. حالانکہ دنیا کے اندر جو بندہ اللہ کا جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کا جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسی کو آزمائش اور مصیبت میں لاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جتنا مجھے دین کی خاطر ستایا گیا، جتنی تکالیف مجھے دی گئی دنیا میں کسی انسان کو. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پورا گھرانہ نبیوں کا ماحول. اس گھرانے میں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مصیبت اور کیسی آزمائش میں آپ کو ڈالا. بچپن میں آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو آپ سے جدا کر، لیکن صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھوئے ہوئے بیٹے سے ملوایا بھی. نہ صرف یہ کہ اس کھوئے ہوئے بیٹے سے ملوایا، بلکہ جب اپنے بیٹے سے ملاقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کو نبی بھی بنایا اور دنیا کا بادشاہ بھی بنایا. صبر کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے باپ سے جدا ہوئے، لیکن جب باپ سے ملے وقت کے نبی بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ. لیکن یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے کہ بچپن کے اندر ہی باپ سے بیٹا جدا ہو، لیکن صبر کیا اس مصیبت پر، اس پریشانی پر. اور یعقوب علیہ السلام کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی ذات سے نا امید نہیں. تو کبھی بھی آپ پر اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ آپ یہ سوچو کہ اللہ کی آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اگر ہم نے اس آزمائش اور اس امتحان میں صبر کر لیا، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر لیا، یقیناً ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج سے زیادہ عزت دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو مصیبت اور غموں پر صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو پورا اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور اجر بھی کتنا؟ بغیر حساب، کوئی اس کا حساب نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مصیبت اور پریشانی سے نجات دے، اور اگر کوئی بندہ مصیبت اور پریشانی میں گھرا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنے والا بنائے اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.